لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے جب بھی مایوس ہوتا ہے تو کافر اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ مومن ایمان والا کبھی بھی رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی معاملات ہو، جس طرح کی بھی کیٹیگری ہو، لیکن بندہ مومن کو ہر وقت اپنے بادولہ شریک سے امید رکھنی چاہیے۔ مایوسی یہ کفر ہے، اختیار کرنا اس کو منع ہے۔ اور حضور نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت اور آقا کریم کے جو دیوانے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، خلاق عالم کے وہ پیارے بندے، آقا کریم کے وہ پیارے امتی سامنے ہو کر اس جبر کا، اس ظلم کا، اس مصیبت کا، اس آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہ جس طرح ابھی ہمارے نوجوان اپنی جان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سرکار کے نام پر روڈوں پر بیٹھے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، شیرنگ بھی کھا رہے ہیں، ظالم حکمرانوں کے، ظالم گورنمنٹ کے ظلم بھی سہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نعرہ ان لوگوں کا کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی نعرہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر گستاخ رسول کو رہنے کی کسی صورت کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ گستاخ رسول یہ واجب القتل ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا متفقہ یہ فیصلہ ہے۔ اور پھر عجیب سا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، تو واجب القتل ہوتا ہے، دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل حدث ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، بریلوی ہو، تمام مکاتب فکر کے یہاں جمہور مسئلہ ہے، سب کا متفق مسئلہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی انکار نہیں کرے گا، کوئی کسی فرقے کا ہو، سب مانتے ہیں۔ لیکن آئین پاکستان میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ آقا کریم کے گستاخ کو قتل کیا جائے، وہ واجب القتل ہے۔ لیکن آپ اقتدار کا نشہ دیکھیے، کرسی پر بیٹھنے والوں کا نشہ دیکھیے کہ فرعون اور قارون اور شداد سے بھی زیادہ یہ اوپر لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ جو قانون، پاکستان کے قانون پر عمل کرے، کسی گستاخ رسول کو واصل جہنم کرے تو وہ شخص تو مجرم ہے، وہ شخص قاتل کہلاتا ہے۔ اور جو اللہ رسول کی شان میں کھلم کھلا توہین کرے، گستاخی کرے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو سیکورٹری دی جاتی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر توہین کرے، رسول پاک کی ذات پر توہین کرے، صحابہ کی ذات میں کتوں کی طرح بکواس کرے، ان لوگوں کو سیکورٹری دی جاتی ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، تحفظ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنے گھر سے نکلتا ہے، اس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر نام رسول اللہ کے مدینہ کا لیا جائے کہ مدینہ کی ریاست حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں، آپ کی گورنمنٹ میں، آپ کی ریاست میں جب بھی کوئی گستاخی کرتا تھا، صحابہ کرام فوراً تلوار لے کر سر پہ کھڑے ہوتے تھے اور اس کو واصل جہنم کرتے تھے۔
जहन्नम के अंदर सहाबा उसको पहुँचा देते थे। वो हल्की सी भी, एक सहाबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी है, उन्हें कुफ़ार ने पकड़कर अपने कैद में लिया और कहा कि जी तुम अपने नबी का नाम छोड़ो, इस्लाम छोड़ो, वरना तुम पर ये जुल्म किए जाएंगे, ये जुल्म किए जाएंगे, ऐसा मारा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उस सहाबी का जोश ईमान, दीदार मुस्तफ़ा की लज्जत, वो सहाबी कहता है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह का दामन और ईमान में कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। हर जुल्म मुझे बर्दाश्त है, जो तुम्हें करना है कर लो। उसने कहा अगर तू नहीं छोड़ेगा तो हम तेरी वजह से तेरे नबी को तकलीफ़ देंगे, हम उधर हमला करेंगे तेरे नबी की ज़ात पर। उस सहाबी रसूलुल्लाह का था, उसने कहा जो है जितने जुल्म, जितनी बर्बरी करनी है मेरे साथ करो, मुझ पर मारो, जो हमला करना है करो, मैं तो रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ। अगर मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभे, उसकी तकलीफ़ भी मुस्तफ़ा को हो, वो सहाबी कहता हमें तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता है। कोई रसूलुल्लाह के पाँव में कांटा चुभे और मेरे आका को उसकी कांटे की तकलीफ़ पहुँचे, वो सहाबी कहता हमें तो ये बर्दाश्त नहीं है, तो हमला करने की बात करता है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल बाकमाल हुआ, आका करीम दुनिया से रुखसत हुए, आका करीम का जब इंतकाल होता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में तलवार है, लोग ये बातें कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तलवार निकाली और ऐसे हवा में लहराकर फरमाया अब है कोई, अब मैंने अगर किसी की ज़बान से ये सुन लिया ना कि रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है, अगर अब मैंने किसी की ज़बान से सुना, उसकी गर्दन काट कर चौराहे पे लटका दूंगा। अगर अब किसी ने कहा मेरे मुस्तफ़ा का विसाल हो गया, फरमाया उमर तलवार लहरा कर बता रहा है सुन लो, मुस्तफ़ा कल भी ज़िंदा थे, मुस्तफ़ा आज भी ज़िंदा है। अब तुम्हें किसी को मैंने ये कहते हुए सुन लिया कि कोई ये कह रहा हो सरकार का विसाल हो गया है, अपने हाथों से उसकी गर्दन उतार कर फेंक दूंगा। ये सहाबा का जोश ईमानी था। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आईन पाकिस्तान के अंदर गुस्ताख की सज़ा वाजिबुल क़त्ल है, मारने वाले को इनाम दिया जाए, कत्ल करने वाले को एवार्ड दिया जाए, उसको इनामों से, तोहफ़ों से, इज़्ज़तों से नवाजा जाए। लेकिन उल्टी गंगा बहती है यहाँ पर, तो उल्टे रास्ते, उल्टे पानी यहाँ पर चला करते हैं कि जो गुस्ताखों को मारे वो कातिल होता है, और जो शख्स खुल्लम खुल्ला तौहीन करे, रसूलुल्लाह की ज़ात पर हमला करे। अब तो क्या रसूल कायनात, क्या सहाबा, ये तो सब बात की चीज़ें हैं। लोग तो यहाँ तक पार हो गए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमारे अपने मुसलमान सिंध में रहने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को भी माँ का और बीवी का ताना देते हैं। क्या मुसलमान रोज़ा रख ले, क्या मुसलमान नमाज़ें पढ़ ले, क्या किस काम की हमारी नमाज़ें, किस काम के हमारे रोज़े, किस काम की हमारी तरावी, किसको हमें दिखाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी तक तो लोग थे, आज तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी लोग ताना देते हैं कि तेरी बीवी नहीं है तो तुझे क्या पता है कि बीवी क्या होती है, तेरी माँ नहीं है तो तुझे क्या पता माँ क्या होती है। बोलने वाला भी मुसलमान है और सुनकर तालियां बजाने वाले भी मुसलमान हैं। किसको नमाज़ पढ़ के हम जो है इबादत पेश करें, सारे दिन भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रख कर हम किसके लिए रोज़ा रखें। इस पाकिस्तान में तो मेरे अल्लाह की इज़्ज़त भी महफूज नहीं है। किस काम की हमारी ये मसाजिद, किस काम की हमारी अज़ानें, किस काम की नमाज़ें, किस काम की हमारी तरावी, किस काम के हमारे रोज़े। और फिर आज इस बात का तहिया कर लो, ऐसे पीर से, ऐसे मौलवी से अपने आप को महफूज रखो जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए खड़ा नहीं होता है, उसका बाइकाट करो, हमें नहीं चाहिए। जाए वो एक तरफ, ना हमें ऐसे पीर की ज़रूरत, ना हमें ऐसे मौलवियों की ज़रूरत है जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पर हमला हो, वो आवाज़ ना उठाए, वो मैदान में खड़े ना हो। हमें वही पीर, वही मौलवी चाहिए कि जब भी रसूलुल्लाह की खिलाफ़ कोई आवाज़ उठे वो सबसे पहले मैदान में जान कुर्बान करने के लिए खड़ा होता है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। आज देखो सारे ज़माने के अंदर पूरे मुल्क पाकिस्तान में सुबह शाम धरने चल रहे हैं और पुलिस वाले या गवर्नमेंट धड़ाधड़ गोलियां मार रही है, शिलिंग कर रही है। तो मुझे बताओ 80 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लोग अभी 3-4 दिन के अंदर शहीद हो चुके हैं। तो किसके लिए बैठे हैं? अपने बाप के लिए बैठे हैं, अपनी इज़्ज़त के लिए बैठे हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि
کہ پاکستان کی ضمین سے فراز کے سفیر کو نکالا جائے، اور کوئی دوسرا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا مطالبہ ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ فراز کے سفیر کو یہاں سے نکالو، خدا کی عزت کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ تو کوئی بھی کسی کھاتے کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ فراز کے خلاف مسلمانوں تم پر جہاد فرض ہے، کھڑے ہو کے جہاد کرو۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاد کا اعلان کرے، اور آگے گورنمنٹ ہو یا ہمیں آگے کرو۔ اور پھر یہ بات تو خود خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے اندر بار بار بول کر گئے ہیں کہ تم جو کشمیر کی آزادی کے نعرے لگاتے ہو، تم سے آزاد نہیں ہوگا۔ تم نے تو سودا کیا ہوا کشمیر کا، تم تو اندر گرام راتوں رات پیسے لے کر سودا کر کے جو ہے صبح 1 منٹ کی خاموشی کر کے کہتے ہو کہ پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی کر لو تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ جو 72-74 سال سے آزاد نہیں ہو وہ تمہاری خاموشی سے آزاد ہو جائے گا؟ بولو، نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مرد قلندر، اس ٹانگ سے معذور، اس ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دو نہیں ہر ہاتھوں سے سلام ہو، جو یہ بات کرتا تھا پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ تم سے وہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا نا۔ سنو اوے خادم حسین کے چاہنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عاشقوں، لوگ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر کوئی تحفظ ناموس رسالت کی بات کرے گا وہ مجرم ہے، پاکستان کے اندر اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرے گا وہ مجرم ہے، تحفظ سرکار کی عزت کی بات کرے گا وہ مجرم ہے۔ میں نے کہا اگر پاکستان کے اندر مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات کرنا جرم ہے تو ہم سب سے پہلے مجرم ہیں۔ ہمیں بول تو صحیح نہ اونچی آواز سے، ہم مجرم ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرنا جرم ہے، تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جرم ہے، اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہم یہ دہشت گردی بار بار کریں گے، تختے دار کریں گے، کھلے بازار کریں گے، ہر جگہ پر یہ جرم کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ جی تم سے یہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا تو مجھے دو، میری ویل چیئر آگے رکھو، یہ میری ٹانگ ٹوٹی میری ویل چیئر کو آگے رکھو اور میری تحریک کے بندوں کو پیچھے رکھو، تمہاری پاکستان کی فوج میرے بندوں کے پیچھے رکھو اور چلو کشمیر کے لیے۔ خادم حسین رضوی کہتا خدا کی رسول کی عزت کی قسم، صبح کا ناشتہ تو میں دہلی میں جا کر کروا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ تھا اس کا ایمان، جوش ایمان تھا، وہ بکا ہوا نہیں تھا، وہ امریکہ کے ریال پہ نہیں بکتا تھا، وہ فراز کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا تھا، وہ مصطفیٰ کریم کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے۔ وہ زور سے بول، ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ کریم کے ٹکڑوں پہ پلنے والا تھا۔ اب مجھے بتائیے پورے پاکستان کے اندر کس طرح احتجاج ہو رہے ہیں؟ اب نیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے، خونم خان ہو رہا ہے، کتنے لوگ زخمی ہیں، شیلنگ کی جا رہی ہے، آنسو گیس چھوڑا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کچھ لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے یہ جتنا بھی ظلم پاکستان کی زمین پر ہو رہا ہے، جتنے بھی لوگ مصطفیٰ کریم کی عزت پر جان قربان کر رہے ہیں، جتنا بھی خون بہا رہا ہے، اس تمام خون کا ذمہ دار یہ موجودہ گورنمنٹ ہے۔ ایک ایک خون کا ان کو حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک بندے کی جان بچائی وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ اور اسی کا اپوزٹ کرو کہ جس نے ایک جان کو بلا وجہ ناحق مارا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی پوری مخلوق کو قتل کر دیا ہے۔ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور جتنا بھی لوگ شہید ہوئے، خون بہا، ان سب کا ذمہ دار یہ موجودہ حکومت ہے، یہ موجودہ وزیر اعظم ہے۔ ایک نہیں، جتنے بھی ماؤں کے بچے قربان ہوئے ہیں، آپ تصویروں میں دیکھیں، نیٹ پر دیکھیں، 80 90 سال کے بوڑھے، ہاتھوں میں لاٹھی ہے لیکن روڈ پر بیٹھے ہیں۔ اس سے کہو بابا جی تو چلا نہیں جاتا، تجھ سے تیرا جسم سنبھالا نہیں جا رہا ہے تو تو روڈ پہ آ کے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے میرے رسول کو گالی دی ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے گھر پہ اب دوبارہ لوٹ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ میرے رسول کی عزت پر حملہ ہو اور ہم گھروں میں بیٹھ جائیں۔ یقین کریے جب سے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو گرفتار کیا گورنمنٹ نے، خدا کی عزت کی قسم روزے کی حالت سے ہوں،
اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ابھی تک 4 دن ہو گئے سکون سے سویا نہیں، صرف عزت رسول کی خاطر کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے آقا کی گستاخی کی جا رہی ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آقا کریم کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم لوگ اپنی عبادتوں میں پورے ہیں۔ بلوغ کا کتا کسی علاقے کا عیسائی پادری نے رسول اللہ کی عزت پر حملہ کیا، گستاخی کی۔ کتا بڑا تگڑا زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس نے زور سے ماری، زنجیر توڑی، جا کے اس کے پنجہ مارا گلے پر، اس کو واصل جہنم کر دیا۔ میں نے کہا مسلمانوں، اگر تم اپنے رسول کی عزت کے لیے کھڑے نہیں ہوگے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی کام لے گا انشاءاللہ۔ وہ جانوروں سے بھی مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ وہ کتا رسول اللہ کے گستاخ کو اس نے مار کر جہنم میں پہنچا دیا، تو ہم مسلمان کیا معاذ اللہ کتے سے بھی بدتر ہو گئے؟ ہم کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ہم کس چکروں میں ہم لگے پڑے؟ ہم مر کے قبر میں جائیں گے تو اپنے مصطفیٰ کو قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور جب قبر میں آئیں گے اور آ کر فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ بتاؤ اس نبی کے بارے میں۔ حضور آگے سے کہہ دے اس سے نہیں پوچھو، میں بتاؤں نا یہ تو غدار ہے میری ختم نبوت کا، میری عزت پر جب حملہ ہو رہا تھا تو یہ تو کچھ نہیں کر رہا تھا، تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بتاؤ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم کو قبر میں بندہ کیا جواب دے گا؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے رسول امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام ہارون الرشید نے فتویٰ لیا اور امام مالک سے کہا کہ امام مالک اگر رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو اور رسول اللہ کا امتی، اس وقت سرکار کی امت کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام مالک کا فتویٰ، امام مالک نے کہا کہ پوری قوم کو کھڑے ہو کر رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، پوری امت کو۔ ہارون رشید نے کہا کہ امام مالک اگر امت کھڑی ہو کر رسول اللہ کی عزت کی حفاظت نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ تو امام مالک نے فرمایا اگر امت رسول کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی ایسی امت کو مر جانا چاہیے، ایسی امت کو غرق ہو جانا، تباہ ہو جانا چاہیے۔ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو اور وہ قوم، وہ امت کھڑے ہو کر اپنے رسول کی عزت کی حفاظت نہ کرے۔ میرے دوست و بزرگوں، صبح شام ملک پاکستان کے اندر دھرنے چل رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر برملا موجودہ فرعون گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بڑے بڑے فرعون کو اللہ نے نہیں چھوڑا، نمرود کو نہیں چھوڑا، ابو جہل جیسے اسلام کے دشمن کو نہیں چھوڑا، تو تم تو آج کی پیداوار ہو۔ تم کیا اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تو اپنے آپ کو قادری کہلاتا ہے، وفاقی وزیر بنا ہوا ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے قادری کہنے پر۔ ہم تجھے قادری نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر قادری کہیں گے میرے غوث پاک کی عزت پر حملہ ہے، میرے غوث پاک کی نسبت بدنام ہوتی ہے، اور جو غوث پاک کا سچا قادری ہو وہ کبھی بھی رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 20 اپریل کا معاہدہ کس نے کیا تھا؟ وزیر اعظم نے کیا تھا، اور تو وزیر اعظم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو شخص وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، سرکار فرماتے وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے وہ کون ہے؟ منافق ہے، اور منافق کبھی بھی مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا ہے۔ 20 اپریل کا وعدہ تو نے سارے میڈیا پر بیٹھ کر کہا تھا کہ 20 اپریل کو اس گستاخ کو نکال کر ملک بدر کر دیا جائے گا، پاکستان کا سفیر واپسی بلایا جائے گا، لیکن 7 دن پہلے 13 یا 14 اپریل کو تو نے ہنگامہ مچا دیا ہے، سارے ملک کے اندر افراتفری مچا دی ہے، خونم خان کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، سلام عقیدت ہے ان ماؤں کو، سلام عقیدت ہے ان باپوں کو، سلام عقیدت ہے ان میرے بھائیوں کو کہ جنہوں نے گولی کھا کر مصطفیٰ کریم کی امتی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، کہ جنہوں نے فائرنگ کر شیلنگ کھا کر میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے چلے گئے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تو میں اتنا کہنا ضرور چاہتا ہوں رسول اللہ کے منبر سے، یہ روزے تمہیں کام نہیں دیں گے، یہ نمازیں تمہیں کام نہیں آئے گی جب تک رسول اللہ کی عزت پر پیرا نہیں دو گے۔ یہ کان کھول کے، دونوں کان کھول کے اچھی طرح سن لو کہ تمہیں کوئی تمہاری عبادت کام نہیں دے گی، ہر عبادت تمہارے منہ پر ماری جائے گی جب تک تن بدن ہر چیز رسول اللہ کے لیے قربان نہیں کرو گے۔ اور یہ گردن، یہ سر ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ
گنبد خضرا میں آپ ہیں، ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہم روزے کی حالت میں ہیں، اور یہ میری قوم آپ کو یقین دلانا چاہتی ہے میرے مصطفیٰ، ہم روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جمعے کے دن کہتے ہیں یہ سر ہم نے کسی اور کے لیے نہیں، صرف آپ کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ یا رسول اللہ یہ صرف ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر کسی کو چاہیے یہ سر آؤ حاضر ہے مصطفیٰ کے نام پر اتار لو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم تیار ہیں اپنے نبی کے لیے۔ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بولے تو قانونی مجرم ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ فوج کے خلاف کوئی بولے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، ہم حمایت کرتے ہیں۔ وہ غدار ہوتا ہے جو فوج کے خلاف، ایجنسی کے خلاف، پاکستان کے خلاف بولتا ہے، وہ غدار ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا پاکستان کی عزت بعد میں ہے، رسول اللہ کی عزت پہلے ہے۔ ہر چیز بعد میں ہے، میرے آقا کا مقام پہلے ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ یہ گردن ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی کے لیے کر رہا ہے۔ آپ تائید کرتے نہیں کرتے اس چیز کی یار ہے؟ یا رسول اللہ یہ خون بھی آپ کے لیے گردش کر رہا ہے۔ اور پھر یا رسول اللہ ان بازو کے اندر، ان ہاتھوں میں اگر رب نے طاقت دی ہے تو آپ کے گستاخ کے جبڑے پھاڑنے کے لیے طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ جسم کے اندر جان ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اب یا رسول اللہ آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، آپ نے ہر موڑ پہ ہمیں یاد رکھا ہے تو میرا آقا انشاءاللہ ہم بھی ہر موڑ پہ کھڑے ہو کے آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غداری ہم نے نہیں کی، میرے آقا غداری موجودہ گورنمنٹ نے کی ہے۔ اور کیوں شیخ رشید کتے کی طرح کیوں بھونکتا ہے کہ تیری لبیک پہ پابندی لگاؤ؟ اب میں نے کہا میں تیری لبیک کا نہیں ہوں، لیکن سن ابھی اہل سنت کے اندر، پوری اہل سنت میں ایک ہی واحد تحریک بچی ہے صرف، جو سرکار کی عزت کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں باقی سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے، سب نوٹ کمانے میں لگے ہوئے، سب اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے۔ ایک یہ تحریک ہے صرف تحریک لبیک، جو ہر جگہ رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑی ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم میں نہیں، میرے بچے بھی حاضر ہیں اس تحریک کے لیے۔ جو سرکار کی عزت کی بات کرے گا ہمارا خون بھی اس کے لیے حاضر، ہمارا سر بھی اس کے لیے حاضر ہے، ہمارا وقت بھی اس کے لیے حاضر، ہمارا مال بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، یا رسول اللہ سب تمہارا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب میرے مصطفیٰ کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی مطالبہ ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے اور ان کو اس میرے مجمع کی تائید میں بتانا چاہ رہا ہوں، گھما کے بتاؤ اور آپ اپنی تائید کر کے بتاؤ کہ پاکستان سے اس کتے کو نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے، اس سفیر کو نکالنا چاہیے نہیں؟ بس بولو بولو اچھی آواز سے، بولو اچھی آواز سے۔ میرے مصطفیٰ کریم جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی، اور سجدہ کر کے کیا پڑھا؟ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ غار ہیرا میں گئے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ غار ثور میں گئے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج بھی پڑھو بخاری شریف کی حدیث، آج بھی قبر انور کے اندر وہ ہماری تمہاری بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یار وہ تو آج ہی ہمارے لیے دعا کر رہی ہے۔ ہمارے مولوی ہار پہن پہن کے خوش ہو جاتے ہیں، لوگ مولویوں کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ نمک حرام مولوی ہیں کہ لوگ ہار ڈالیں، وہ ہار ڈال کے گلے میں بیٹھ جائے اور لوگوں کو ہاتھ چموا لیں، لفافے لے لیں، سارے معاملات کر لیں۔ لیکن جب رسول کی عزت کی بات آتی ہے تو حجروں میں گھس کے بیٹھ جائیں، ممبر پر بیٹھ کر رسول کی عزت کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا لوگوں کو مت اکسایا کریں، آپ لوگوں کو اتنا مت اچھالا کریں۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو اپنا کام کر۔ میں لوگوں کو جو اتنا ابھار رہا ہوں، اپنے باپ کی عزت کے لیے نہیں ابھار رہا، اپنے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کھڑا کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو اللہ معاف کرے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے تو آ کے ہنگامہ کر دینا پھلیلی میں توڑ پر، نہیں۔
میں نے جب بھی کہا یہی کہا کہ کوئی بھی گستاخ حملہ مصطفیٰ کی عزت پر زبان کھولے ہاتھ ڈال کے جبڑے پھاڑ کر جہنم میں پہنچا دو. یہ میں نے کہا, یہ میری قوم کو میں نے سکھایا ہے. اپنی حفاظت کے لیے نہیں کہتا, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو سرکار کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی کمر پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. پیر مہر علی کا جملہ ہے. بولو بولو اونچی آواز سے بولو. اور جس کی کمر پر میرے نبی ہاتھ رکھ دے تو کیا کوئی اس کو کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اپنے آپ کے دلیری پیدا کرو. یار مجھے بتاؤ نا, اگر آپ کا باپ گھر کے باہر کرسی لگا کے بیٹھا ہو, میں جاتا جاتا اس کو نالت دے کے چلا جاؤں اور بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہو تو وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ نہیں کرے گا. تو لوگ بولیں گے تو بڑا بے غیرت ہے, تیرے باپ کو نالت دے کے گیا, گالی بک کے گیا, تو نے کچھ نہیں کہا. یا اس کو اکتائیں گے لوگ, تیرے بڑا بے غیرت نہیں, تو اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں. تو اس کا خون جوش مارے گا, ادھر دما دم لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا. تو ہوتا کون ہے میرے باپ کو یہ بولنے والا؟ میں نے کہا تو اپنے باپ پر اتنا غیرت مند ہے, نبی پر اتنا بڑا بے غیرت کیوں بنا ہوا ہے؟ تو نبی کی عزت پر کیوں بے غیرت بن کے گھر میں بیٹھا ہے؟ کیوں ان جاہل بدماش بے شرم حلوے کھانے والے مولویوں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ چھوڑ دے ان کو, کہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. آج دھرنے میں جا کے دیکھ لے کون سا نادخواہ جو لفافے لینے والا دھرنے میں بیٹھا ہے, کون سا مولوی دھرنے میں بیٹھا, کون سا پیر دھرنے میں بیٹھا ہے, کون اپنی ایسی کے کمرے چھوڑ کر رسول اللہ کی عزت کی خاطر روڈ پر بیٹھا ہے. کون سا پیر صاحب, کون سا مولوی, کون سا نادخواہ, کون سا امام صاحب, کون سا قاری صاحب روڈ پر بیٹھ کر گورنمنٹ کی گولیاں کھا رہا ہے, اپنے سینے پر شلنگ کھا رہا ہے, ڈنڈے کھا رہا ہے. آج پرکھ لو, جو رسول کی عزت کے لیے کھڑا ہے تم بھی ہاتھ جوڑ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور جو رسول کی عزت کے لیے نہیں کھڑا اس کا بائیکاٹ کر دو. ہمیں تجھ سے کچھ نہیں لینا, تو کوئی بھی ہو, کوئی تیرے ساتھ ہو, ہمیں کچھ نہیں لینا. ہم ہر وقت اس بندے کے ساتھ حاضر ہیں جو ہر وقت میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کھڑا ہوا ہے. بس ہماری دوسرا مطالبہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, پاکستان کے اندر جتنے بھی پورے پاکستان میں دھرنے ہوئے اور جتنا خون بہا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بدماش نیازی ہے, عمران خان ہے. ایک ایک خون کا بدلہ دینا پڑے گا. جتنا گناہگار یہ برابر ہے اتنا ہی گناہگار برابر کے اس کو ووٹ دے کر لانے والے بھی ہیں. یہ بھی سن لو, جو اس کو وزیر اعظم بنا کر ووٹ دے کر لائے نا, جتنا گناہ اس کے سر پر آیا ہے نا اتنا گناہ ووٹ دینے والوں کے سر پر بھی ہے. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, جتنے بھی لوگ ہیں اپنے کان کھول کے سن لو, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ جس کا اس بدبخت کی پارٹی سے تعلق ہے, میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اس سے بائیکاٹ ہے, چاہے وہ میرا نمازی ہو, کوئی بھی ہو. جو اس بدبخت کی پارٹی میں ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ جائے اپنا کام کرے, میرے اس سے کوئی نہ دوستی ہے نہ میری دعا سلام ہے, تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وزیر اعظم جتنی بھی گورنمنٹ ہے یہ رسول اللہ کی غدار ہے. یہ رسول اللہ کی غدار ہے. جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی رسول اللہ کا غدار ہے. یہ آپ سن لو پہلے ہی, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کسی سے دشمنی کروں گا اللہ کے لیے. الحب للہ والبغض للہ. میری محبت بھی لوگوں سے اللہ کے لیے, میرا بغض بھی لوگوں سے اللہ کے لیے ہے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کیا ارادہ فرماتے ہیں؟ آپ بائیکاٹ کرو, باہر نکالو, جہنم میں پھینکو ان ظالم کتوں کو. جو رسول کا نہیں وہ تمہارا ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کل بھی رسول اللہ کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی سرکار کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. روزہ ہے تو آواز نکال کے بول, سیدی مرشدی. غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں, دماغ ٹھنڈا کیجئے. ایسا نہیں, لوگ مجھے کل واٹس ایپ پہ ویڈیو میسیج لکھ کے بھیجا ایک بندے نے, پتہ نہیں کون تھا, کہ امام صاحب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے, کیونکہ اگر میں آپ کے دل میں کچھ رکھوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کیوں معافی مانگ رہا ہے, کیا کر دیا تو نے ایسا, میرے خلاف تو نے دل میں بات کیا رکھی؟ اس نے کہا امام صاحب اس لیے کہ میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ آپ بیان کرتے کرتے بہت زیادہ اوور ہو جاتے, جذباتی ہو جاتے ہیں.
میں نے اس کو لکھ کے بھیجا، میں نے کہا بیٹا شکر ہے میں کبھی اپنے باپ کی عزت پر جذباتی نہیں ہوا ہوں، میں جبھی بھی جذباتی ہوا اپنے نبی کی عزت پر ہوا ہوں۔ جب اس نے میرا یہ میسیج دیکھا، اس نے کہا امام صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اور آج نہیں جس موڑ پر بھی آپ بولو گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں اتارا، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہاں وہی آ کے نماز پڑھے، وہی آ کے بیٹھے جو اندر سے بھی غیرت مند ہو، باہر سے بھی غیرت مند ہو۔ ہاں یہ بات سن لو، جو اندر باہر سے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دینا جانتا ہو، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں تو رسول اللہ کے غداروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ماؤں کو سلام ہے، میں ابھی نماز میں دعا کروں گا ان ماؤں کے لیے بھی کہ جن کے بچے مصطفیٰ کی عزت پر شہید ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا یہ ماؤں پریشان نہیں ہونا، کل قیامت کا جب دن ہوگا یہ غدار جہاں کھڑے ہوں گے وہاں مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہونے والے تمہارے لال بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 دن کے اندر تیری لبیک پہ پابندی تھی، 2 دن کے اندر ہم نے گورنمنٹ میں اسمبلی بھیج دی ہے، اسمبلی میں قرارداد جائے گی 2 دن میں پابندی لگ جائے گی۔ میں نے کہا تحریک پر 2 دن میں پابندی لگا دو، 5 مہینے سے کتے کی طرح بھوک رہے کہ فراز کے سفیر کو نکال دو۔ ابھی بل بنے گا، خط لکھیں گے، بل اسمبلی میں جائے گا، قرارداد منظور ہوگی، پھر نکالیں گے۔ بل اسمبلی میں فراز کے سفیر نکالنے کا 5 مہینے میں نہیں پہنچا، اور تحریک پہ پابندی لگائی تو 2 دن میں بل پاس ہو گیا۔ واہ 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 واہ، کیا دشمنی ہے! پتہ چلا نا؟ ہائے ہائے، او میرے مسلمانوں بھولے بالو، دیکھ لو اللہ تعالیٰ ان تمام کو کھل کھل کے واضح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل دکھا رہا ہے کہ کون مصطفیٰ کی رسالت کا غدار ہے، کون مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ جو گناہ کر رہی ہے، اس گورنمنٹ کے گناہ میں برابر وہ بھی شریک ہے جس نے ووٹ دے کر ان کمینوں کو لے کر آئے ہیں۔ اور پھر بات یہ کر رہا تھا، میں اتر رہا ہوں ممبر سے، شیخ رشید جو بھوک رہا ہے نا کہ پابندی لگاؤ تحریک پر، تو میں نے کہا تجھے تو بولنا ہے، کیوں؟ تجھے پتہ یہ تحریک ابھرے گی اور یہ الیکشن میں آگے جیت گئی، سیٹ پہ بیٹھ گئی، تو سب سے پہلے میرے لال حویلی کے کرتوت کھلیں گے۔ ہاں جو تو کنجر پنا وہاں حویلی میں کرتا ہے نا، سب سے پہلے وہ کھلیں گے۔ تو جبھی تو بھوگرا کے پابندی لگاؤ، اور خدا کی عزت کی قسم جملہ سننا، جملہ ممبر سے اترنے لگا ہوں، میں نے کہا تحریک پہ پابندی لگا سکتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، تو لوگوں کے منہ سے نکل رہا ہے منہ پر کب پابندی لگاؤ گے؟ تحریک پر تو لگ سکتی ہے پابندی، منہ پر نہیں لگاؤ گے۔ ہم برملا اپنے آقا کو حاضر و ناظر کر کر، اپنے آقا سے محبت کا ثبوت دے کر اپنے آقا کو بتا دیا رسول اللہ جس موڑ پر بھی آپ کو ضرورت ہو آپ کی امتی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اندر باہر سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہوگی اللہ کی بارگاہ معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ رسول اللہ کی عزت کا پہرا دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔